الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے۔ ہم کو موت سے پہلے کا جو وقت دیا ہے یہ وقت امانت ہے۔ ہمیں قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے وہاں تک قدم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ 5 سوال ہم سب کو ہوں گے۔ قبر میں 3 سوال، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے، ہر ایک کو ہونا ہے۔ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ اس میں پہلا سوال جو ہوگا وہ جوانی کا سوال ہوگا۔ یہ جوانی کہاں لگا کر آئے ہو؟ اس کے بعد بالغ ہونے سے لے کر ابھی تک موت تک زندگی کہاں لگا کر آئیں، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا، مال کہاں سے کمایا تھا، حرام سے یا حلال سے؟ جھوٹ بول کر کمایا تھا، دھوکہ دے کر کمایا تھا، کسی کے ناحق طریقے سے پیسے لیے تھے، کسی کی زمین ناحق طریقے سے لی تھی، یہ سوال ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا۔ نمبر 2، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ ہم آزاد نہیں ہیں خرچ کرنے میں کہ میرے پیسے میں جہاں خرچ کروں۔ اور 5واں سوال، تجھے جو پتا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ ہم سب 5 وقت کی نماز کے عالم ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ 30 روزے ہم پر فرض ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا حرام ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ گالی دینا گناہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہم جانتے ہیں۔ سود لینا حرام ہے، لون لینا حرام ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ یہ سب کے ہم عالم ہیں، جاننے والے ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا اس، یہ 5 سوال ہیں۔ اس کی موت سے پہلے تیاری کرنی۔ اس لیے وقت بہت قیمتی ہے، اور وقت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ وقت کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ عصر کے وقت کی قسم، وقت کی قسم کھائی ہے۔ دن اور رات کی قسم کھائی ہے، جن دن راتوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جو چھا جاتی ہے اور دن کی قسم جو روشن ہو جاتا ہے۔ چاش کے وقت کی قسم، والضحی، یہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک دن گزرتا ہے تو صبح کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ صبح سے ایک نیا انقلاب شروع ہوتا ہے۔ اسی ہماری جو دعا ہے نا سو کر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دے کر، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، وہاں سے ہمیں اٹھایا اللہ۔ دل کو پوچھنا چاہیے آج میں نے کتنے گناہ کیے۔ اسی طرح ہفتے کے گزرنے پر اپنا حساب کرنا چاہیے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔
اسی طرح سال کے گزرنے پر ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ اس 2020 کے اندر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ یہ مہینوں کی تعداد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں پہلے سے 12 مہینے طے ہیں۔ 12 مہینے، جب آسمان و زمین پیدا کیا تب سے یہ 12 مہینے طے ہیں، اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم سے۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یہ سال کا جو اللہ نے سورج اور چاند کا نظام چلایا ہے وہ اس کے لیے تاکہ حساب و کتاب آسان ہو۔ اسی ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی کچھ تاریخ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چونکہ یہ عیسوی اور یہ جو جس کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جس پر ہم چلتے ہیں وہ تو عیسائی اس پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے چیک کے معاملے ہوتے تھے، بھائی گزشتہ کب ہوا تھا تو کوئی شعبان میں، تو پریشان ہوتے تھے آیا گزشتہ سال کی شعبان میں پیسے دینے ہیں یا گزشتہ کو دے دیے تھے، آئندہ دینے ہیں یا گزشتہ دے دیے تھے، اس میں پریشانی ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، بھائی کوئی ایک تاریخ ہماری طے ہو جانی چاہیے۔ تو پہلے بہت ساروں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں بھی بنیاد نہیں پڑی، تو چلو اچھا آگے کا 40 سال میں نبوت ملی ہے وہاں سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہو۔ پھر صحابہ کی اور ایک رائے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا اس کو بنیاد بنائے، تو طے ہوا کہ جب ہجرت کی تھی اس سال، اور اسی سے ہجری چلی ہے ہماری، یہ جو ہمارا سال ہے یہ وہاں سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ علاقہ چھوڑا ہے جہاں باپ دادا کا وطن ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اور ہمارے حاجی جاتے ہیں 40 دن کے لیے، پوچھتے ہیں چھوڑنے کا من تھا تو کہ روتے ہوئے چھوڑا ہے، روتے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو 40 دن میں ہم روتے ہوئے چھوڑتے ہیں، یہاں تو زندگی کا 53 سال زندگی گزارے وہاں، اور وہ لوگ کتنے روئے ہوں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے دعوت دی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ اللہ کے لیے گھر چھوڑنے کی عادت بنائیں، اپنی راحتوں کے مکانوں کو اور راحتوں کی جگہوں کو چھوڑنے کا عادی بنائیں، ورنہ موت کے وقت اسی کی فکر میں آدمی چلا جائے گا دنیا۔ تو یہ اس وقت سے ہجری، پھر طے ہوا بھائی کون سا مہینہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ طے ہوا، بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی، لیکن بعد میں طے ہوا بھائی محرم سے شروع ہوگا۔ تو ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو ساری چیزیں، چونکہ یہ چاند پر چلتا ہے تو اللہ کا نظام عجیب ہے کہ جب ہم چاند پر چلتے ہیں، اسلامی مہینے پر چلتے ہیں، تو سارے احکام اللہ کے پھرتے رہتے ہیں۔ کیسے کہ رمضان ٹھنڈی میں بھی آتی ہے، گرمی میں بھی، اور بارش میں۔ ان کی دیوالی ایک ہی موقع پر آتی ہے بھائی، وہ مہینہ طے ہے۔ ہماری جو رمضان آتی ہے نا سردی، ابھی گرمی چل رہی ہے نا، چند سالوں کے بعد وہ سردی میں آئے گی، ابھی بارش میں آئے گی۔ اسی طرح حج بھی کبھی سردی میں آئے گا، گرمی میں، بارش میں آئے گی۔ اسی لیے زکوٰۃ جو فرض ہے وہ چاند کی تاریخ پر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انگریزی سال تو ہر 32 سال میں ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ جس کی 72 سال کی عمر ہو نا تو وہ جواب دینا پڑے گا بھائی ہماری انگلش کے اعتبار سے تو 72 ہے، چاند کے اعتبار سے 74 ہے۔ یہ تو ہر سال 11 دن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھنا آزماؤ، ہر سال 11 دن پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس پر تو علماء نے زکوٰۃ کا بھی بنیادی بنائی ہے کہ زکوٰۃ بھی دو چاند کے اوپر، کہ بھائی رمضان کی پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالی تھی، اس پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالی، پہلی شوال کو زکوٰۃ نکالی تھی، پہلی شوال کو زکوٰۃ نکالی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ تقریباً 100 سال زندہ رہے، وہاں تک سال کے شروع ہونے کی کوئی خوشی نہیں منائی گئی، سال کی شروعات کی کوئی خوشی نہیں، بلکہ یہ رونے کا مقام ہے۔
یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا، کہ سال کی شروع ہیپی نیو ایئر سے شروع کرا رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اسی علماء نے دو تقسیم کی ہے کہ اگر تشبہ بالاعتقاد والعبادات یہ کفر ہے، عقیدے میں اگر ان کی مشابہت ہوئی، عبادات میں مشابہت ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ اگر شعائر اسلام میں ہوئی، جیسے اذان ہماری شعائر اسلام کی علامات میں سے، اگر اس میں شعائر میں اور علامات میں، اگر اس میں شعائر میں اور علامات میں جیسے عیسائیوں کی ایک علامت ہے یہاں ٹائی کا پہننا، یہ حرام لکھا ہے علماء، اور تشبہ عادات و اخلاق اور معاشرت میں ہے، مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے نئے سال کی خوشیوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا سوچنا چاہیے، اگر میری 2040 میں الارم فٹ ہو چکا ہے، جیسے صبح اٹھنا ہے 5 بجے اٹھنا ہے، تو چھوٹا کاٹا 5 پر، بڑا کاٹا 12 پر، سیکنڈ کاٹا 12 پر الارم ہو جاتا ہے۔ ایسا ان سب کا الارم فٹ ہے 2040 15 جنوری شام 5:50 کو، اس طرح ہر ایک کا الارم فٹ ہے۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک کا الارم فٹ ہے، کوئی اچانک پہلے سے نہیں جاتا ہے، اچانک چلا گیا، پہلے سے الارم فٹ تھا۔ تو اگر میرا الارم 2040 کو فٹ ہے اور میری پیدائش 2040 کو فٹ ہے اور میری پیدائش اگر 1980 میں ہوئی ہے، تو بولو مائنس ہو تو خوشی ہو کہ پلس ہو تو خوشی ہو؟ بھائی 60 لاکھ یا 60,000 میں سے 40 کم ہو جاوے تو خوشی یا بڑھ جاوے تو خوشی ہوتی۔ تو یہ تو 2020 گزر گیا، اب میرے صرف 20 سال باقی ہے قبر تک پہنچنے کی، تو خوشی ہونی چاہیے، غمی ہونی چاہیے؟ ذرا ہم سوچیں، ہم قبر کے قریب ہو چکے ہیں، اب مرنا ہے مرنا، تو اس پر کون سی خوشی ہوگی؟ کون سی خوشی؟ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ مسلمان مستقبل میں آخرت کی فکر کو بھول جاوے۔ ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے 2020 میں میری نمازیں کتنی قضا ہوئی، فجر کتنی گئی، عشاء کتنی گئی، 2020 کی زکوٰۃ میں نے ادا کی، 2020 میں میرے پاس حج فرض تھا، اس کو ادا کیا میں نے، 2020 میں کتنے روزے میرے قضا ہوئے تھے، 2020 میں کسی کے پیسے میرے ذمے تو نہیں ہے۔ آدمی مر جاتا ہے نا شہید، تو اس کو اٹک آئے گی۔ میرے ذمے 2020 میں کسی کے 1-2 روپئے، 50,000 1,000 لاکھ روپے ذمے تو نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز میرے ذمے تو نہیں ہے، حقوق العباد میرے ذمے تو نہیں ہے۔ اس کے لیے محاسبہ کرنا ہے کہ 2020 میں اللہ کی نافرمانی کتنی ہوئی اور اللہ کے احکام کتنے چھوٹ گئے، اس کے لیے محاسبہ کا دن۔ اس لیے یہ خوشی کا دن نہیں ہے، مسلمان کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ دوسری بات،